السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 22 ہے سورہ فاتر، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 26 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں، تارا آپ نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، انزل اس نے اتارا، من السماء خاص آسمان یعنی پہلے آسمان سے، ماء پانی۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہلے آسمان سے بارش کی صورت میں پانی اتارتے ہیں؟ فَأَخْرَجْنَا پس نکالتے ہیں ہم، بِهِ ساتھ اس پانی کے، ثمرات پھل، مختلفاً مختلف ہیں، الوانھا رنگ ان کے۔ ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں اور زمین سے جو ہے نرم کر کے اس کو ہم ان سے مختلف رنگوں کے جو ہے پھل پیدا کرتے ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ اور تمام پہاڑوں میں سے، جُدَدٌ ٹکڑے ہیں، بیضٌ سفید رنگ کے۔ ایسے پہاڑ ہیں جن کی چٹانیں سفید رنگ کی ہوتی ہیں، وہ حمرن اور سرخ رنگ کے۔ ایسے پہاڑ ہیں جن کی چٹانیں سرخ رنگ کی ہوتی ہیں، سفید اور اس کے بعد سرخ۔ مختلف ہیں، الوانھا رنگ ان کے۔ وغرابیب اور وہ کالے ہیں، سود سیاہ۔ ایسے پہاڑ بھی ہیں جن کی چٹانیں کالی سیاہ چٹانیں ہیں ان کی، یعنی وہ پہاڑ سیاہ ہیں۔ سفید پہاڑ ہیں یعنی ان کی چٹانیں جو ہے سفید ہیں۔ سرخ پہاڑ ہیں یعنی کہ چٹانیں ان کی سرخ رنگ کی ہیں، اور کالے سیاہ جو ہے پہاڑ ہیں جن کی چٹانیں جو ہے وہ غرابیب و سود، کالے چٹانیں کالی اور سود سیاہ ہوتی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور تمام لوگوں میں سے، وَالدَّوَابِّ اور تمام جانداروں میں سے، وَالْأَنْعَامِ اور تمام چوپایوں میں سے، مختلف ہے، الوانھا رنگ ان کے۔ کذالک اسی طرح، جس طرح پہاڑوں کے مختلف رنگ ہیں، اس طرح انسان ہیں، جاندار ہیں، انسانوں کے علاوہ چوپائے ہیں، جانور، اور ان کے بھی رنگ جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ انما بے شک، یخشی اللہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، من عبادہ ہی اس کے بندوں میں سے، العلماء حقیقی عالم لوگ۔ الف لام لگایا اللہ نے۔ ویسے تو ہر بندہ ہی جو ہے عالم بنا پھرتا ہے، اللہ نے الف لام اس لیے لگایا ہے کہ جو حقیقی علماء ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو جعلی علماء ہیں ان کے دل میں اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ وہ ہمارے سامنے ہے کہ کفر جو ہے، کفر کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، قوم کو لوٹ رہے ہیں، بالکل جاہل ہیں، نہ قرآن کا آسمانی دین کا علم ہے، نہ یہود و نصارہ کے فتنے کا علم ہے، بالکل جاہل ہیں۔ اور 1973 سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے ہیں، اس قوم پر یہ جعلی علماء اور مفتی مسلط ہیں، اور ان کے دل میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے کہ ہم نے اس قوم پر جو ہے اللہ کی مخلوق پر ہم نے جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا ہے، اور اس فتنے کی وجہ سے جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے بے بہا فتنے جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں، بے بہا شر جو ہے وہ برپا ہیں۔ ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ ہم ان پڑھ اور جاہل ہو کر ہم جو ہے قوم کو کس طرح لوٹ رہے ہیں، اور اسمبلیوں کے ذریعے اور یہود و نصارہ کے کافروں کے نظام فتنے کے ذریعے ہم اللہ کے دین کا راستہ روک رہے ہیں۔
جس دین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے اللہ کی زمین اور مخلوق پر نافذ کیا تھا مکمل طور پر اللہ کے حکم سے، ہم اس کا مکمل طور پر راستہ روک کر کافروں کا مکمل فتنہ جو ہے وہ ہم مسلط کیے ہوئے ہیں، اور اس فتنے کا جو ہم جو ہے روزی کھا رہے ہیں۔ تو یہ وہ علماء ہے جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ جو اللہ کے ڈر والے علماء ہیں وہ کسی بھی معاملے میں جو ہے اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان کے سامنے اللہ کا قرآن ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ آسمانی دین قرآن اور اس کی تفسیر اور نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، صرف ان کے سامنے یہ حق ہے۔ ان کے علاوہ باقی سب جو ہے وہ حق نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ جو لوگوں نے خود بنا رکھا ہے وہ آسمانی نہیں ہے۔ وہ اس بات کو جو اہل حق ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی زمین اور مخلوق پر کیا نافذ کیا تھا، اور ہمارے ہاں جو ہے اس کے الٹ کیا کچھ جو ہے فتنے ہم پر مسلط کیے گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ انما یخش اللہ، بے شک ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، من عبادہ ہی، اس کے بندوں میں سے، العلماء، الف لام لگایا اللہ نے، حقیقی علماء، اصلی علماء۔ یہ ہمارا ترجمے جو چھپے ہوئے ہیں ان میں ال کا ترجمہ نہیں کیا گیا، نکرہ ہی ترجمہ کر دیا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نکرہ نہیں، یہ تو یہاں پر تو ال لگایا اس نے، تو ال کا معنی ہونا چاہیے حقیقی علماء، صرف علماء ترجمہ غلط ہے۔ اس میں تو جعلی علماء جو ہے سارے ہی آ جائیں گے، اگر نکرہ ترجمہ کریں گے تو سب جعلی ہوں گے۔ العلماء سے مراد ہے حقیقی علماء، جن کے پاس آسمانی دین کا علم ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، زبردست ہے، غالب ہے، غفور، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یتلون، جو تلاوت کرتے ہیں، کتاب اللہ، کتاب اللہ کی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں حقیقی نماز، الف لام لگایا، حقیقی نماز، وہ نماز جس کا طریقہ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو سکھایا اللہ کی طرف سے، اور نبی علیہ السلام نے آگے صحابہ کرام کو وہ طریقہ سکھایا کہ میرے صحابہ، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز ادا کرو جس طریقے سے تم مجھے نماز ادا کرتے دیکھتے ہو۔ تو یہ بھی الصلاۃ ہے۔ فرمایا وہ اقام الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں، ہوش و حواس سے پڑھتے ہیں، قائم نماز جو ہے وہ قائم کرتے ہیں۔ ان کی زبان جو کچھ پڑھ رہی ہوتی ہے، ان کا دل و دماغ جو ہے ان آیتوں، ان جملوں کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ ہے نماز قائم کرنا۔ یہ نہیں کہ خیالی طور پر ہم جو ہے کہیں پہنچے ہوئے ہیں اور نماز ادا ہو رہی ہے کیسٹ کی طرح، یہ نہیں، یہ نماز نہیں ہے۔ وَأَنفَقُوا، اور انہوں نے خرچ کیا، مما، اس میں سے، رزقناہم، جو رزق دیا ہم نے ان کو۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، حقیقی نماز، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا، اور وہ خرچ کرتے ہیں، مما، اس میں سے، رزقناہم، جو رزق دیا ہم نے ان کو، سرًا، چھپا کر خرچ کرتے ہیں، وعلانیۃً، اور علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں۔ علانیہ طور پر خرچ ریاکاری کے لیے نہیں، ترغیب کے لیے، ظاہری طور پر جو ہے وہ لوگوں میں خرچ کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، ترغیب کے لیے، کہ لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ آؤ بھی سارے مل کر جو ہے مسجد کی فلاں چیز جو ہے وہ ضرورت ہے، چلو سارے مل کر وہ ضرورت جو ہے پوری کریں۔ فرمایا یرجون، وہ امید رکھتے ہیں، تجارتاً، ایسی تجارت کی، لن تبور، جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی،
برباد نہیں ہوگی۔ یہ جو ایمان والے لوگ ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، حقیقی نماز ادا کرتے ہیں، جو ان کو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے وہ ہم نے رزق دیا، اللہ فرماتا جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی علانیہ بھی، تو یہ وہ لوگ ہیں یرجونا جو امید رکھتے ہیں تجارت، ایسی تجارت کی لن تبور جو کبھی تباہ نہیں ہوگی، برباد نہیں ہوگی۔ ان کا خرچ کیا ہوا پیسہ جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق نیک کاموں میں، دین کے کاموں میں، اس کی مستحق مخلوق پر خرچ کیا ہوا جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گا، وہ برباد نہیں ہوگا۔ اللہ اس خرچ کی برکت سے جو ہے دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر و ثواب دے گا۔ لیوفیا تاکہ وہ پورا دے ہم ان کو اجورہم بدلہ ان کا، اجرت ان کی، مزدوری ان کی، بدلہ ان کا، ویزیدہم اور تاکہ وہ زیادہ دے ان کو من فضل ہی اپنے فضل سے۔ یہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز خاص نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں، ترغیب دینے کے لیے علانیہ طور پہ بھی خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہے امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جو کبھی تباہ نہیں ہوگی، کبھی برباد نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے لیوفیہم اجورہم، یہ ان سے جو ہے خرچ اس لیے کرواتا ہے، نماز اس لیے ادا کرواتا ہے، ان کو قرآن اس لیے پڑھاتا ہے تاکہ وہ ان کو جو ہے قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی جو ہے پورا اجر و ثواب دے، معاوضہ دے، وَيَزِيدَهُمْ اور وہ ان کو زیادہ بھی دے، من فضل ہی اپنے فضل سے۔ انہو بے شک وہ اللہ غفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے، شکور بہت زیادہ قدر کرنے والا ہے۔ شکور کے معنی قدر کرنا، جانچنا۔ ہم جب شکر ادا کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے، ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے فلاں نعمت بھی ہمیں دی، فلاں بھی دی، فلاں بھی دی، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو زبان سے جو ہے اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا یہ بھی طریقہ ہے اس کے شکر کا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا سب سے زیادہ بہتر شکر ادا کرنے کا طریقہ نماز ہے۔ والذی اور وہ چیز ہے نا جو وہی کی ہم نے لے کا طرف آپ کی، یعنی من الکتاب خاص کتاب میں سے، هو الحق کو وہی حقیقی سچ ہے۔ یہ جملہ کئی دفعہ قرآن پاک میں آیا کہ حقیقی سچ جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے، جو آپ کے رب کی طرف سے نہیں ہے وہ حقیقی سچ نہیں ہے، وہ لوگوں کی کوشش ہے، اس میں لوگوں کی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لوگوں کی جہالتیں بھی ہو سکتی ہیں، لوگوں کی لا علمی بھی ہو سکتی ہے، وہ حقیقی حق نہیں ہے، حقیقی سچ نہیں ہے۔ حقیقی سچ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، یہ قرآن اور اس کی تفسیر، آسمانی تفسیر، یہ حقیقی سچ ہے۔ والذی اور وہ چیز ہے نا جو وہی کی ہم نے لے کا طرف آپ کی من الکتاب خاص کتاب میں سے، هو الحق کو وہی حقیقی سچ ہے، مصدقاً اور یہ سچ تصدیق کرنے والا ہے، لما آواز سے اس کے جو بینہ درمیان یدئی دونوں ہاتھوں ہے اس کے ہے۔ یہ حق جو ہے قرآن پاک، اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان جو کچھ ہے، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں ہیں تورات، انجیل، زبور وغیرہ، یہ ان کی مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، ان کا انکار نہیں کرتا قرآن، ان کو جو ہے مانتا ہے کہ وہ کتابیں اس قرآن سے پہلے جو اتاری گئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے تھیں۔ لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ان کتابوں والوں نے یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، ان کی کتابوں کی عبارتوں کو ان کی جگہ سے تبدیل کر دیا تھا، ان کی عبارتیں تبدیل کر دی تھی۔ اگر وہ صحیح سلامت ہوتے کہ قرآن نازل نہ ہوتا، چونکہ لوگوں نے ان کو اپنی کتابوں کو بدل دیا تھا، اس لیے نئی کتاب آ گئی
جس کی حفاظت کا جو ہے اللہ نے ذمہ لیا. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. ہم ہی نے اس خاص ذکر کو قرآن پاک کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہ قیامت تک جو ہے یہ اللہ کی حفاظت میں ہے. اس کی زبر کو زیر کو زبر کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بے عباد ہی ساتھ بندوں اپنے کے، لخبیر، البتہ بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے، بصیر، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے. ثم پھر اور رسنا، وارث بنایا ہم نے، الکتاب، خاص کتاب کا، الذین، ان لوگوں کو، استفینا، چن لیا ہم نے، جن کو، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے. ہم نے ان اپنی خاص کتابیں جو ہے، آسمانی کتابیں جو ہے، ان کا وارث ہم نے بنایا خاص بندوں کو، جو ان کتابوں کا حق ادا کرتے ہیں. اب ایمانداری سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مسجدیں ہیں جن کے اندر قرآن پاک جو ہے ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. کتنی مسجدیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس کو جو ہے اس کا حق ادا کرتے ہیں، اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں. بس تھوڑے ہیں، بہت کم تعداد ہے. اکثرهم لا یعلمون اکثرهم یجہلون. یہ قرآن کے فیصلے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے اللہ کے دین سے جاہل ہے، نہیں، اللہ کے دین کا کوئی علم نہیں رکھتے. لا یشعرون، اللہ کے دین کا کوئی شعور نہیں رکھتے، سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. یہ حالت ہے جو قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے. فرمایا ثم اورثنا الکتاب، پھر وارث بنا دیا ہم نے خاص کتابوں کا، الذین، ان لوگوں کو، استفینا، چن لیا ہم نے، جن کو، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے. ان آسمانی کتابوں کا اللہ نے وارث ان کو بنایا جن کو خود اللہ نے چن لیا. یہ یاد رکھیں، یہ چناؤ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ سعادت اللہ نے کس کو دینی ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کو جو ہے آگے دنیا تک پہنچائے. یہ فیصلہ آسمان والا کرتا ہے. مَن یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کا سینہ جو ہے وہ سمجھ بوجھ کے لیے، دین کی سمجھ بوجھ کے لیے اللہ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں. یہ اس کی طرف سے جو ہے چناؤ ہے. استفینا، چن لیتے ہیں ہم، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے. یہ چناؤ اللہ کرتا ہے. ایمانداری کی بات ہے، میں نے کبھی، میرے ذہن میں نہیں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ قرآن پاک کی جیسے بھی ہے خدمت میں مجھ سے اللہ تعالیٰ دے گا. نہیں، ایمانداری کی بات ہے، کبھی میں نے نہیں سوچا تھا کہ میری بات جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے ساری دنیا تک جائے گی. ایمانداری کی بات قسم کھا کر کہتا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن اللہ کی مرضی ہے. وہ دے رہا ہے عقل و شعور، سمجھ بوجھ، اور وہ کام لے رہا ہے. یہ اس کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ جس سے اپنے دین کا کام لے لے، اپنی مرضی، یہ اس کی مرضی ہے. میں ایک ان پڑھ خاندان کے اندر پیدا ہونے والا ہوں. بس اللہ تعالیٰ نے دل میں جو ہے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کا شوق پیدا کر دیا، حدیث پڑھنے کا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بڑھایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے مجھے جو ہے وہ اسلامیات، عربی کی ڈگریاں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیں. سعودیہ کی یونیورسٹی میں بھی جو ہے 1 سال عربی پڑھانے کا جو ہے کورس کروا دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن میں یہ کبھی نہیں سوچا تھا، کبھی میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں یہ کام کروں گا. میرے والدین ان پڑھ تھے، ان بیچاروں کو جو ہے
کوئی علم نہیں تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا چناؤ ہے، انتخاب ہے کہ استفینا ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم وارث بنا دیتے ہیں خاص کتاب، آسمانی کتاب کا. کن کو؟ الذین، ان لوگوں کو. استفینا، جن کو چن لیتے ہیں ہم، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے. یہ اللہ کہہ رہا ہے جس سے وہ دین کی خدمت دے دے. اب آپ لوگ جو قرآن پاک جو ہے مجھ سے سن رہے ہیں، آپ کو بھی اللہ نے چن دیا ہے قرآن پاک سننے کے لیے. کتنی دنیا ہے جو اس کو سننا نہیں چاہتی ہے. کتنے عالم ہیں، مفتی ہیں، جنہوں نے اس کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں ہے. اس کی الحمد شریف کو نہیں پڑھا، اس کی سورۃ کافرون کو نہیں پڑھا. یہ اللہ کا آپ پر خاص فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کے دل میں جو ہے، آپ لوگوں کے دل میں جو ہے قرآن سننے کا جو ہے شوق پیدا کر دیا. یہ آپ کا چناؤ جو ہے قرآن کی سمجھ بوجھ کر یہ اللہ نے کیا ہے. سورہ ہود کے اندر جو ہے شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وما توفیقی الا باللہ، مجھ میں کوئی ہمت نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے. اللہ مجھے جو ہے توفیق دیتا ہے نیکی کے لیے، دین کی خدمت کے لیے. اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. یہ سورہ ہود کے اندر یہ آیت ہے. اور شعیب علیہ السلام اس کے کہنے والے ہیں کہ وما توفیقی الا باللہ، مجھ میں جو بھی توفیق ہے حق بات کہنے کی میرے اللہ کی طرف سے. تو جو لوگ قرآن سنتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خوش نصیبی جو ہے اس میں اضافہ فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس کا بے بہا اجر و ثواب دے. ان کو اپنی جنت کی اعلیٰ منزلوں، اعلیٰ نعمتوں میں اللہ تعالیٰ داخل کرے. یہ اللہ کا چناؤ ہے. فرمایا فمنہم، پس ان لوگوں میں سے ظالم بھی ہیں، لنفسہ، واسطے اپنی جان کے. وہ بھی ہیں جو اس کتاب کے وارث نہیں بن سکے اپنی جہالت کی وجہ سے. تھوڑی سی کوشش کرتے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے توفیق دے دیتے. میں ویسے ہی بیٹھی ہوں، لیکن وہ گمراہ رہ کر جو ہے اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں. جو قرآن کے قریب نہیں آتے، اس کو کھول کر سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اور 19ویں سوال میں ہم پڑھ کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کی عدالت میں عرض کریں گے، اللہ ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے جو میرا کلمہ پڑھتے تھے انہوں نے اس قرآن کو پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا. اس کو سامنے رکھ کر اس کو سمجھنے کے بجائے انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا تھا، نہیں پڑھتے تھے اس کو سمجھ کر. یہ ہم پر مقدمہ ہونے والا ہے. 19واں سپارہ ہے، پہلا رکوع ہے. حوالہ دے رہا ہوں. وَيَقُولُ الرَّسُولُ، اور کہیں گے یہ خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری اس قوم نے جو میرا کلمہ پڑھتی تھی انہوں نے اس قرآن کو پیچھے پیچھے رکھ دیا تھا، نہ اس کو سمجھ کر پڑھتے تھے، نہ انہوں نے اس پر عمل کیا. یہ کافروں کے فتنے کو برپا کر کے بیٹھے تھے. فرمایا وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے مُقْتَصِدٌ، میانہ روی اختیار کرنے والے بھی ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ اللہ کے قرآن کو سمجھتے بھی ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. مقتصد کے معنی درمیانہ راستہ، درمیانہ. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے سابقٌ، آگے بڑھ جانے والے ہیں، آگے گزر جانے والے ہیں، بالخیرات، ساتھ حقیقی نیکیوں کے، بِإِذْنِ اللہ، ساتھ اللہ کے حکم کے.
پہلے وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اس کتاب کو ہاتھ میں نہیں لگاتے، نہ پڑھتے ہیں نہ اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں کہ جو درمیانہ رستہ اختیار کرتے ہیں کہ اپنی استطاعت کے مطابق زیادہ نہیں، جتنا بھی وہ کر سکتے ہیں وہ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو نیکیوں میں سب سے زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے، جن کی نیکیاں جو ہے وہ سب سے زیادہ ہیں۔ فرمایا ذالک، یہ هو الفضل، وہی حقیقت فضل ہے، فضیلت ہے، الکبیر، و حقیقی بڑی۔ یہ نیکیوں میں سب سے آگے گزر جانا یہ حقیقی فضیلت ہے، بہت بڑی اللہ کے ہاں۔ پیسہ اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہے، لیکن اس میں سے اللہ کے نام پر، اللہ کے دین پر، اللہ کے راستے میں، اللہ کی مخلوق پر چند لوگ ہیں، تھوڑے لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، ورنہ زیادہ لوگ جو ہے اپنی دولت جو ہے عیاشیاں کر رہے، گلشرے فضول خرچیاں کر رہے۔ فرمایا جنات و باغات ہیں عدن، ہمیشہ کے، یدخلونہا، وہ داخل ہوں گے ان باغوں میں۔ یہ خوش نصیب جن کو اللہ نے اپنی خاص کتاب کا وارث بنا دیا ہے اور ان کو اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو جن کے لیے باغات ہیں عدن، ہمیشہ کے، یدخلونہا، وہ داخل ہوں گے ان باغوں میں، یحلون، وہ پہنائے جائیں گے، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، من اساور، کنگنوں میں سے، من ذہب، من سونے کے۔ جنتیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ سونے کے کنگن پہنائے گا، مردوں کو، عورتوں کو۔ دنیا میں مردوں کے لیے سونا حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے، لیکن جنت میں جو ہے وہ سب کے لیے حلال ہوگا۔ اس طرح ریشم کا لباس جو ہے عورتوں کے لیے دنیا میں حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن جنت میں سب کے لیے ریشم کا لباس ہوگا۔ فرمایا وَلُؤْلُؤًا، اور ان کو جو ہے موتی پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن اور قیمتی موتی جو ہے پہنائے جائیں گے جنتیوں کو۔ وَلِبَاسُهُمْ، اور لباس ان کے، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، حریر، ریشم کے ہوں گے۔ مرد بھی ریشم پہنیں گے، عورت بھی ریشم کا لباس پہنیں گے۔ وَقَالُوا، اور وہ جنتی کہیں گے، الحمد، تمام حقیقی تعریفیں، للہ، واسطہ کے ہیں، الذی، وہ ذات، اصحبہ، جو لے گیا، انا، ہم سے، الحزن، تمام قسم کے غم۔ سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہے، اس ذات کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہر قسم کے غم جو ہے ہم سے لے گیا، ہمیں غموں سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ جنت میں کسی کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ان ربنا، بے شک رب ہمارا، لغفور، البتہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، شکور، بہت زیادہ قدر کرنے والا ہے۔ نیک اعمال، خالص ایمان اور نیک اعمال کی اللہ قدر کرے گا، قیمت لگائے گا، معاوضہ دے گا۔ اللہ سے وہ ذات، احلنا، جس نے اتارا ہم کو، احلّا، اس نے اتارا، نا، ہم کو، دار المقامت، گھر خاص قیام کے، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ جنتی جو ہے کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو ہم سے تمام قسم کے غم جو ہے جس نے دور کر دیے۔ دنیا میں ہمارے لیے غم ہی غم تھے، لیکن جنت میں ہمارے لیے کوئی غم نہیں ہے۔ اور ہمارا رب جو ہے ہمیں بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور نیکیوں کی قدر، ایمان خالص اور نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے۔ اور ہمارا رب وہ ذات ہے جس نے ہمیں احلنا، اتارا ہے، داخل کیا ہے، دار المقامت، قیام کرنے کے گھر میں،
من فضل ہی، اپنے فضل سے ہمیں جنت ملی ہے تو اللہ کے فضل سے ملی ہے، اللہ کی مہربانی سے ملی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکوں گا۔ جس کو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی وہ بڑے خوش نصیب ہوگا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ فرمایا لا یمسنا، نہیں چھوئے گی ہم کو، فیہا، بیچ اس جنت کے، نصبن، کوئی تھکاوٹ۔ جنتی بڑے خوش ہوں گے، کہیں گے ہماری تو موجیں ہیں جنت میں، ہمیں یہاں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، نہ کچھ کرنے کی وجہ سے ہمیں کوئی تھکاوٹ ہی ہوگی، ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنتی جو ہے سونے کی تاروں کے بنے ہوئے پلنگ جو ہیں ان پر بیٹھے ہوں گے، تکیے لگا کر ریشمی بستروں پر، اور جس چیز کی خواہش کریں گے وہ فوراً ان کے سامنے آ جائے گی۔ ان کو جو ہے نیچے اتر کر پلنگوں سے، تختوں سے نیچے اٹھ کر جو ہے کہیں پھل توڑ کر لانے کی زحمت نہیں ہوگی، کھانا پکانے کی، گوشت پکانے کی کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ خواہش کی ہے اسی وقت وہ چیز خواہش کے مطابق اللہ کے حکم سے موجود ہے۔ ولا یمسنا، اور نہ چھوئے گی ہم کو، فیہا، بیچ اس کے، لغوبن، کوئی تھکاوٹ۔ یہاں پر نصب کے معنی مشقت اور لغوب کے معنی تھکاوٹ، چونکہ لفظ علیحدہ علیحدہ آ گئے ہیں تو نصب کے معنی کوشش اور لغوب کے معنی تھکاوٹ۔ نہ وہاں کوئی کام کرنا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جائے، کوئی مشقت نہیں ہوگی، اور نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ لا یمسنا، نہ چھوئے گی ہم کو، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، ان جنتوں کے، جنتی کہیں گے، نصب، کوئی مشقت، ولا یمسنا، اور نہ چھوئے گی ہم کو، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، لغوب، کوئی تھکاوٹ۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، اب دوسرا گروہ آ گیا، لہم واسن کے، نار جہنم، آگ ہے جہنم کی۔ ایمان والوں کے الٹ وہ جو کافر تھے دنیا میں، جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ لا یقضی، نہیں فیصلہ کیا جائے گا، علیہم، اوپر ان کے، کس کا فیصلہ؟ موت کا۔ قضاء کے معنی موت۔ لا یقضی، نہیں موت کا فیصلہ کیا جائے گا، علیہم، اوپر ان کے، فیموتوا، کہ وہ مر جائیں۔ جہنمی جو ہے ان کو موت نہیں آئے گی۔ جہنم میں جو ہے ہر عذاب جو ہے ہلاک کرنے والا ہوگا، لیکن وہ ہلاک نہیں ہوں گے، وہ زندہ رہیں گے۔ ولا یخفف، اور نہ ہلکا کیا جائے گا، خفیف، خفیف کے معنی ہلکا، ثقیل کے معنی بھاری۔ ولا یخفف، اور نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان جہنمیوں سے، من عذابہا، عذاب اس جہنم کا۔ جہنم کا عذاب جو ہے جہنمیوں کے لیے ہلکا نہیں کیا جائے گا، وہ تیز ہی رہے گا۔ کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیں گے، کل کفور، ہر کفر کرنے والے کو، ہر انکار کرنے والے کو ہم یہی بدلہ دیں گے۔ یہ جہنم کی ان کے لیے بڑی تیز آگ ہوگی، اور ان پر جو ہے موت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، ان کو موت نہیں آئے گی۔ یہی ہے جو ہم بدلہ دیں گے ہر کافر کو۔ وَهُمْ، اور وہ کافر جہنمی، یسترخون، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، فیہا، بیچ اس جہنم کے، وہ چیخیں مار رہے ہوں گے جہنم کی آگ کی وجہ سے، چلا رہے ہوں گے،
لیکن ان کی چیخیں کوئی نہیں سنے گا۔ وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال ہم کو، نعمل، ہم عمل کریں گے، صالحاً، نیک۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، ہمیں جہنم سے نکال کر واپس دنیا میں بھیج دے، اب ہم نیک عمل کریں گے۔ غیر اللہ، سوائے ان عملوں کے، کنہ جو تھے ہم، نعمل، عمل کرتے۔ یا اللہ ہمیں جہنم سے نکال کر واپس دنیا میں بھیج دیں، اب ہم جو ہے ان عملوں کے علاوہ عمل کریں گے جو ہم نے برے کام کیے تھے، ان کے علاوہ، یعنی نیک عمل، اب ہم نیک عمل کریں گے۔ نعمل، ہم، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال ہم کو، نعمل، ہم عمل کریں گے، صالحاً، نیک، غیر، سوائے، الذی، ان عملوں کے، کنہ، نعمل، جو تھے ہم کیا کرتے، جو برے کام ہم دنیا میں کیا کرتے تھے، یا اللہ اب ہمیں جہنم سے نکال کر دنیا میں دوبارہ بھیج دیں، ہم وہ برے کام نہیں کریں گے، ہم نیک کام کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا نہیں ہم نے عمر دی تھی تم کو، ما، جو، یتذکر، نصیحت پکڑ لیتا، فیہ، بیچ اس دنیا کے، بیچ اس عمر کے، من تذکر، جو نصیحت پکڑ لیتا۔ کیا ہم نے تمہیں نہ عمر نہیں دی تھی؟ اس عمر میں جو زندگی گزاری ہے دنیا میں، اس میں جو چاہتا ہماری نصیحت جو ہے اس کو پکڑ سکتا تھا، اختیار کر سکتا تھا۔ تم نے ہماری نصیحت کو جو ہے قبول ہی نہیں کیا، سمجھا ہی کچھ نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ تم ہماری نصیحتیں جو آئی تھی کہ ہم کتابیں بھیجتے تھے آسمانی، ان نصیحتوں سے تم جو ہے کوئی نصیحت حاصل کرتے۔ اولم نعمرکم، کیا نہیں ہم نے عمر دی تھی تم کو، ما، جو، یتذکر، نصیحت پکڑ لیتا، فیہ، بیچ اس عمر کے، زندگی کے، من، جو، تذکر، نصیحت پکڑ لیتا، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ کر لیتا۔ وجاءکم النذیر، اور آئے تھے تمہارے پاس جو ہے حقیقی ڈرانے والے، ہمارے پیغمبر جو ہے تمہیں ڈرانے کے لیے آئے تھے کہ شرک اور کفر نہ کرنا، رب کی نافرمانی نہ کرنا، ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ فذوقوا، اللہ فرمائیں گے پس چکھو، فما للظالمین، پس نہیں ہے واسطے حقیقی ظالموں کے، من نصیر، کوئی بھی مدد کرنے والا۔ آج ظالموں کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ جنہوں نے دنیا میں ظلم کمائے، اللہ کی مخلوق کو ستایا، تنگ کیا، ان پہ ظلم کیے، اللہ کی زمین پر فتنے اور فساد مچائے، جنہوں نے کافروں کے فتنے مسلط کیے اور زمین کے لوگوں کی سکون کو برباد کیا، امن سلامتی کو جو ہے فتنوں میں تبدیل کیا کافروں کے فتنے کے ذریعے، آج ان کے لیے، ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب تم نے جو ہے واپس دنیا میں نہیں جانا، اسی عذاب کو چکھو، اس عذاب میں ہی رہو۔ دوبارہ جی، الم تری، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، انزلہ، اس نے اتارا، یا وہ اتارتا ہے، من السماء، خاص آسمان سے، ماء، پانی، فاخرجنا، پس ہم نکالتے ہیں ہم، بہی، ساتھ اس پانی کے، ثمرات، پھل، مختلفاً، مختلف ہیں، الوانها، رنگ ان پھلوں کے۔ یہ وضاحت، یہ تو سب کو جانتے ہیں، مختلف پھلوں کے مختلف رنگ ہیں۔ اور جبال، اور پہاڑوں میں سے، جدادن، ٹکڑے ہیں، بیزن، سفید، بیضا، بیضا کہتے ہیں انڈے کو، بیزن، سفید ہیں پہاڑ، حمرن، سرخ رنگ کے ہیں، مختلف ہیں، الوانها، رنگ ان کے، وغرابیبو، اور کالے ہیں، سودن، سیاہ،
کالے سیاہ بھی پہاڑ ہیں جن کی چٹانیں کالی ہیں، جن کی چٹانیں سفید ہیں، جن کی چٹانیں جو ہے وہ سرخ ہیں، ہر رنگ کے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور تمام لوگوں میں سے، وَالدَّوَابِّ اور تمام جانداروں میں سے، وَالْأَنْعَامِ اور چوپایوں میں سے، مختلف ہیں الوانہ رنگ ان کے، کذالک اسی طرح جس طرح پہاڑوں کے رنگ مختلف ہے، اس طرح جانداروں کے چوپایوں کے رنگ جو ہے وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ انما بے شک یخشی اللہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، من عبادہ ہی اس کے بندوں میں سے، العلماء حقیقی علماء، حقیقی عالم۔ یہ جہل، یہ فراڈی، یہ صرف لیبل لگانے والے جو ہے یہ نہیں، جنہوں نے اللہ کی آسمانی دین کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اللہ کے آسمانی دین کا علم حاصل کیا ہے، وہ علم والے جو ہیں وہ ہیں حقیقی عالم۔ اور وہ حقیقی عالم جو ہیں اللہ کے دین کے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انسان قرآن پڑھے گا سمجھ کر تو پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف جو ہے وہ داخل ہوگا کہ اگر میں قرآن پاک کی تعلیمات کے خلاف جو ہے میں گیا تو قرآن نے مجھے صاف کہہ دیا کہ تمہارا ٹھکانہ پھر آگ ہوگی، جہنم ہوگی۔ یہ دلوں کے خوف جو ہے یہ قرآن داخل کرتا ہے۔ اور جنہوں نے قرآن پڑھے ہی نہیں ہے، صرف لیبل لگا رکھے ہیں علماء اور مفتیوں کے، وہ بہت بد نصیب ہیں، دھوکے باز ہیں وہ۔ ان کے دل میں کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے۔ دیکھ لو وہ کفر مسلط کر کے بیٹھے ہیں، کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، قوم کو لوٹ رہے ہیں، لاکھوں روپے مہینہ جو ہے قوم کا لوٹ رہے ہیں وہ، اور بالکل ان پڑھ اور جاہل ہیں، نہ اللہ کے آسمانی دین کا علم، نہ کافروں کے فتنے کا علم، دونوں ہی نہیں ہیں، اور صرف ان پڑھ ہیں، اور جناب لاکھوں تنخواہیں ہیں، لاکھوں سہولتیں ہیں، لاکھوں عیاشیوں کا سامان ہے، بالکل ان پڑھ ہیں۔ فرمایا انما بے شک یخشی اللہ ڈرتے ہیں اللہ سے، من عبادہ ہی اس کے بندوں میں سے، العلماء حقیقی علماء، جن کے پاس واقعی اللہ کے قرآن کا آسمانی دین کا علم ہے۔ یہ آسمانی دین کا علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور جن کو جو ہے قرآن کا علم نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا بھی علم نہیں ہے، سورہ کافرون کا بھی علم نہیں ہے، باقی قرآن کا کہاں سے علم آ جائے گا ان کے پاس؟ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اگر ڈرتے ہوتے تو کافروں کا فتنہ مسلط کرتے، اگر رب سے ڈرنے والے ہوتے تو کافروں کا فتنہ ظلم مسلط کرتے اللہ کی مخلوق پر۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے، غفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یتلون جو تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ کی کتاب کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں خاص نماز، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز، وَأَنفَقُوا اور خرچ کرتے ہیں مما اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، سرًا چھپا کر، وعلانیتاً اور ظاہر کر کے۔ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں اس کی مخلوق پر یا دین کے کاموں میں، اور ظاہر بھی کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، ترغیب کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، ترغیب دلانے کے لیے ظاہری طور پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یرجونا وہ امید رکھتے ہیں، تجارت ایسی تجارت کی، لن تبور جو ہرگز نہیں جو ہے ہلاک ہوگی۔ یہ اللہ کے نام پر جو ہم اللہ کی رضا کے لیے پیسے جو ہے رزق خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ایسا سودا ہے جو کبھی برباد نہیں ہوگا، تباہ نہیں ہوگا۔ اللہ جو ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے رزق میں سے خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے اس کو نفع دیں گے۔ کتنا نفع؟ نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ ایک خوش نصیب جو ہے نیکیوں کے پلڑے میں اوت پہاڑ جتنی نیکی دیکھے گا، پوچھے گا اے میرے پروردگار یہ کہاں سے آ گئی؟ اللہ فرمائیں گے
تو نے میرے ایک روزہ دار بندے کا میری خوشنودی کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے جو ہے ایک کھجور سے روزہ افطار کروایا تھا، مجھے خوش کرنے کے لیے۔ آج میں اس ایک کھجور کا تجھے اود پہاڑ جتنی لے کے دے رہا ہوں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ جو بڑھا کر دے گا، یہ ہے اللہ کی وہ اللہ کے ساتھ تجارت کہ کھجور ہے اللہ کے نام پر دی ہے تو اللہ نے اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب دیا۔ اس صحابی جس نے غزوہ تبوک کے لیے سارا دن یہودی کے کنویں سے جو ہے پانی نکال کر اس کی کھجوروں کے باغ کو دیا، اور شام کو 1 کلو کھجوریں اس نے دیں، اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ یہودی کے باغ میں اس کے کنویں سے پانی نکال کر دیا سارا دن، اور اس نے مجھے یہ کھجوریں دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری طرف سے غزوہ تبوک کے لیے قبول فرمائیے۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، فرمایا یہ جو کھجوروں کا ڈھیر ہے مسجد نبوی کے سین میں، اس اپنی کھجوریں اس سارے ڈھیر پر جو ہے بکھیر دو، یہ بہت بابرکت کھجوریں ہیں آپ کی، سارا دن آپ نے محنت کی ہے۔ یہ جو اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، اس تجارت میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، اس تجارت میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیوفیہم، تاکہ وہ اللہ پورا دے ان کو، اجورہم، اجر ان کا، ان کی نیکیوں کا، ان کے خالص ایمان کا اللہ ان کو اجر دے گا، ویزیدہم، اور وہ زیادہ دے گا ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے، جس کا ایک کھجور کے بدلہ جو ہے اود پہاڑ جتنا ہے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے گا، اس کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ انہ، بے شک وہ اللہ غفور، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، شکور، قدر کرنے والا ہے۔ والذی، اور وہ چیز ہے نا جو وحی کی ہم نے لے کا طرف آپ کی، من الکتاب، خاص کتاب میں سے، یعنی قرآن پاک، هو الحق، وہی حقیقی سچ ہے، یہ قرآن ہی حقیقی سچ ہے۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے یہ صرف یہی نہیں ہے کہ نبی آخری ہے، کتاب بھی آخری ہے، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جن سے اللہ کا دین شمار کیا جائے۔ جس طرح نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اس امت کے لیے صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور صرف اور صرف جو ہے اللہ کا قرآن جو ہے وہ دین ہے اس امت کے لیے۔ ان کے علاوہ نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی کتاب ہے۔ تورات، انجیل، زبور جو ہے ان کی بھی اجازت نہیں ہے ہمیں پڑھنے کی۔ جب قرآن آ گیا وہ ساری کتابیں ختم، اور یہ جو فرقوں کی لکھی ہوئی ہیں تو یہ تو بالکل ہی ختم ہے، ان کا تو وجود ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ فرمایا هو الحق والذی اوحینا الیک، وہ چیز جو وحی کی ہم نے طرف آپ کی، من الکتاب، خاص کتاب میں سے، هو الحق، وہی حقیقی سچ ہے، مصدقاً، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لما باس، اس کے بین یدیہ، جو درمیان اس کے دونوں ہاتھوں کے، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں ہیں قرآن ان کی تصدیق کرنے والا ہے کہ تورات بھی آسمان سے اللہ نے اتاری تھی، زبور بھی اللہ نے اتاری تھی، انجیل بھی اللہ نے اتاری تھی، لیکن قابل عمل جو ہے آج وہ قرآن ہے۔ وہ پہلی کتابیں جو ہے وہ بدل چکی ہیں، اس لیے قرآن آیا۔ اگر وہ محفوظ ہوتی تو قرآن کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ وہ بدل چکی ہے، اس لیے جو ہے وہ کتاب آگے جس کی قیامت تک اللہ حفاظت فرمائے گا۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بے عباد ہی، ساتھ اپنے بندوں کے لیے، خبیر، البتہ بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے، بصیر، بہت زیادہ دیکھنے والا۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر وارث بنا دیا ہم نے اس خاص کتاب یعنی قرآن پاک کا، الذین، ان لوگوں کو، اصطفینا، جن کو چن لیا ہم نے، اس قرآن کو جو ہے سمجھنے کے لیے ہم نے چن لیا ہے، ہم نے لوگوں کے جن کے چاہا ہم نے ان کے سینے کھول دیا اپنے قرآن کی سمجھ بوجھ کے لیے۔ وہ اللہ کی قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، ترجمے سے پڑھتے ہیں، تشریح سے پڑھتے ہیں، گرامر سے پڑھتے ہیں۔
ان کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، ان کا چناؤ اللہ نے کیا ہے، ان پر اللہ کی رحمت ہے، ان پر اللہ کا فضل ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی سمجھ بوجھ کی توفیق دی ہے، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ فمنہم، پس ان لوگوں میں سے ظالم بھی ہیں لنفسہ، بات سے اپنی جان کے۔ ظالم کیسے ہیں؟ رب کے نافرمان بن کر اپنی جانوں کے لیے جہنم کا عذاب جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ رب کی نافرمانیوں کے ذریعے وہ جہنم کے عذاب اکٹھے کر رہے ہیں اپنی جانوں کے لیے۔ ومنہم، اور ان میں سے مقتصد، درمیانہ راستہ اختیار کرنے والے ہیں، جو حسب توفیق جو ہے وہ تھوڑیاں نیکیاں کرتے ہیں۔ بیچارے تھوڑا پیسہ ہے ان کے پاس، تھوڑی طاقت ہے، تھوڑا علم ہے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ نیکیاں کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ان میں سے آگے گزر جانے والے بھی ہیں حقیقی نیکیوں میں، بِإِذْنِ اللہ، ساتھ اللہ کے حکم کے، جو سب سے آگے گزر جانے والے ہیں، جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، توفیق دی ہے، علم دیا ہے، وہ دوسروں سے بڑھ کر جو ہے ان چیزوں کو خرچ کر کے جو ہے نیکیاں کماتے ہیں۔ ذالک، یہ هو الفضل، وہی حقیقی فضیلت ہے، الکبیر، حقیقی بہت بڑی۔ جنات و باغات ہیں عدن، ہمیشہ کے، یدخلونہا، وہ داخل ہوں گے، جو اس قرآن کے وارث بنائے ہیں، جن کو اللہ نے چنا ہوا ہے، وہ داخل ہوں گے ان ہمیشہ کے جنتوں میں۔ یحلون، وہ پہنائے جائیں گے، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، من اساورا، کنگنوں میں سے، من ذہب، سونے سے۔ ان جنتیوں کو اللہ تعالیٰ سونے کے کنگن پہنائے گے جنتوں میں، وَلُؤْلُؤًا، اور ان کو موتی پہنائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ، اور لباس ان کے، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، حریر، ریشم کے ہوں گے۔ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے، خواتین و حضرات سب کو جو ہے ریشم کے لباس، سونے کے کنگن اور موتی جو ہے وہ پہنائیں گے۔ وقالو، اور وہ جنتی کہیں گے، الحمدللہ، تمام حقیقی تعریفیں واسطے اللہ کے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے ہمیں جس نے جنت دی ہے۔ الذی، وہ ذات، اذھبا، جو لے گیا، عنا، ہم سے، الحزن، تمام قسم کے غم، سارے غم اللہ تعالیٰ نے ہمارے مٹا دیے ہیں۔ جنت کی وجہ سے ہمیں ہم بالکل ہلکے پھلکے ہو گئے، ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث لمبی ہے، ٹائم نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ گناہ گار ہوگا، مظلوم ہوگا، اب ظالم جو ہے اس نے ظلم کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے رو کر جو ہے معافی مانگ لی ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جو استغفار کرے گا میں معاف کر دوں گا۔ اب اس نے مظلوم کے ساتھ ظلم بھی کیا ہوا ہے، اب اللہ تعالیٰ کیسے کریں گے؟ ظالم کی تو اس نے معافی قبول کر لی، اب مظلوم کو جو ہے ظالم سے لے کر دینا تھا حق اس کا، اب کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ مظلوم سے کہیں گے اللہ، ظالم کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے کیونکہ اس نے توبہ کر لی دنیا میں۔ کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس طرح وہ پاک ہوتا ہے گناہوں سے، جیسا اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ اب جو ظالم تھا جس نے مظلوم کے ساتھ ظلم کیا، اس نے رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اللہ کو ترس آ گیا، اسے معاف کر دیا۔ اب مظلوم جو ہے اس کو جو ہے ظالم سے لے کر دینا تھا، ظالم کو تو اللہ نے معاف کر دیا، اب مظلوم کو کہاں سے دے گا؟ اللہ فرمائیں گے جا تو میری جنت کا جا میری جنت میں جو ہے چکر لگا کے آ۔ تو کیا وہ آئے گا، اللہ پوچھے گا کیسی لگی؟ اللہ بہت خوبصورت، بہت اچھی ہے۔ اس کو وہ اپنا ظلم ہی بھول جائے گا کہ کسی نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا۔ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ بہت، فرمایا جا جنت میں نے تجھے دے دی۔ تو جنت میں جا کر جو ہے انسان تمام قسم کے غم جو ہے وہ بھول ہی جائیں گے، ان کو یاد ہی کچھ نہیں رہے گا کہ ہمارے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی بھی کی تھی، ظلم بھی کیا تھا۔
فرمایا وقالو وہ جنتی کہیں گے الحمدللہ تمام حقیقی تعریفیں واسطے اللہ کے ہیں، اللہ وہ ذات اذہبا جو لے گیا اللہ ہم سے الحزن تمام قسم کے غم، ان ربنا بے شک رب ہمارا غفور البتہ بہت زیادہ بخشنے والا، شکور قدر کرنے والا، اللہ وہ ذات احلنا جس نے اتارا ہم کو دار المقامت گھر حقیقی قیام کرنے کے، من فضل ہی اپنے فضل سے، لا یمسنا نہ چھوئے گی ہم کو فیہا بیچ اس جنت کے نصبن کوئی مشقت، ولا یمسنا اور نہ چھوئے گی ہم کو فیہا بیچ اس جنت کے لغوب کوئی تھکاوٹ، نصب کے معنی کوشش، فیضا فرغتا فنصب پس جس وقت تو فارغ ہو فنصب، یہی لفظ نصبن سے فنصب پھر امر ہے، تو کوشش کر اللہ کے دین کے لیے، جب فارغ ہو تو فارغ وقت ضائع نہ کر، پھر جنت کے لیے کوشش کر، ذکر اذکار کر، قرآن پڑھنا شروع کر دے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کی تعریفیں شروع کر دے، تو نصب کے معنی کوشش کرنا، فرمایا کہ لا یمسنا فیہا نصب نہ چھوئے گی ہم کو بیچ اس جنت کے کوئی مشقت، ولا یمسنا نہ چھوئے گی ہم کو فیہا لغوب بیچ اس جنت کے کوئی تھکاوٹ، والذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا لہم واس ان کے نار و آگ ہے جہنم جہنم کی، لا یقضی نہیں موت کا فیصلہ کیا جائے گا علیہم اوپر ان جہنمیوں کے، فیموتوا کہ وہ مر جائیں، ان پر موت نہیں آئے گی، ولا یخفف اور نہ ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے من عذابہا اس جہنم کے عذاب سے، کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیں گے کل کفور ہر کافر کو، وہم یسترخون اور وہ جہنم والے چیخ رہے ہوں گے چلا رہے ہوں گے فیہا بیچ اس جہنم کے، ربنا وہ کہیں گے اے رب ہمارے اخرجنا نکال دے ہم کو نعمل ہم عمل کریں گے صالحا نیک غیر الذی سوائے ان عملوں کے کنہ جو تھے ہم نعمل کیا کرتے، یا اللہ ایک دفعہ جہنم سے نکال کر ہمیں دنیا میں بھیج دے، اب ہم جو ہم برے کام کرتے تھے اب وہ نہیں کریں گے۔ اولم نعمر اللہ فرماتے ہیں اور فرمائیں گے اولم نعمرکم کیا نہیں ہم نے عمر دی تھی تم کو ما جو یتذکر و نصیحت پکڑ لیتا فیہ بیچ اس زندگی کے، من تذکر جو نصیحت پکڑتا، کیا ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، عمر نہیں دی تھی، جو چاہتا اس زندگی میں عمر میں جو ہے وہ اللہ کی نصیحت کو قبول کر لیتا، تم نے نصیحت کو ٹھکرائی دیا، پرواہ نہیں کی، وجاءکم نذیر اور آئے تمہارے پاس حقیقی ڈرانے والے پیغمبر آئے، فذوقوا پس چکھو فما للظالمین پس نہیں آواز سے تمام ظالموں کے من نصیر کوئی بھی مددگار۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔